فراوانی سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں بچوں کی یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی اس سے زیادہ تو ایک تو یہ کہ اس کی سچی قسم کھانا کیا وہ ٹھیک ہے کہ بھائی اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کہ یار میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی اس سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں وہ کیسا. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ کو جھوٹی بھی کھا لیتے ہیں کہ قسم تو خالی اللہ کے نام کی ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے. دونوں حوالوں سے بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی کبھار اگر ضرورتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے صحیح. لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ بہت برا ہے کیونکہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں. صحیح. اور سامنے والا اس پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی محترم ذات کا ذکر کیا ہے تو آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے. بالکل صحیح. یس. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا بکوا تو دیتی ہے لیکن اس کی برکت ختم کر دیتی ہے. اور ایک بات میں فرمایا جو تاجر جھوٹی قسمیں کھائے گا جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو انتہائی بری چیز ہے. تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت پہ جب سر پہ پڑتی ہے بولتے ہیں جان چھڑاؤ کیسے, تو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی زومانی بات کہہ سکتا ہے, توریہ جس کو کہتے ہیں ڈبل, ایسا کہ وہ کچھ سمجھے اور آپ نے کچھ کہا, یہ اس طرح کے معاملات ہوں وہ بھی بغیر اللہ کی قسم کے. لیکن قسم کھانا اور وہ بھی جھوٹی یہ بہت بڑا وبال ہے. اور یہ تو آپ نے خدا کی قسم کے حوالے سے بتایا. کسی اور کی قسم ٹیکنیکلی قسم ہوتی نہیں ہے یا ہو جاتی ہے وہ بھی کہ ماں کی قسم بیٹے بچے کی قسم؟ اللہ کی ذات صفات قرآن کی قسم یہ تو ہوتی ہیں, لیکن یہ والدہ کی قسم والد کی قسم یہ شرعاً قسم نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی بات کو قابل اعتماد بنانے کے لیے پاورفل بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یعنی میرے بچوں کے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں, یہ مجھے بچوں کی قسم, لیکن شرعی طور پہ قسم نہیں ہے. لہٰذا اگر جو آپ نے بات کہی یہ قسم کھا کر ٹھیک ہے یہ بھی لگتا ہے قسمیں کھاتا ہے. تو اگر کوئی قسم کھا لی ہے اور اس کے خلاف عمل کر دیا تو اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ شرعاً یہ قسم نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کہ مطلب ظاہر ہے یہ شرعاً قسم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کے نام پہ جھوٹی قسم کھانے کا لائسنس مل گیا, کیونکہ جھوٹ تو بہرحال ہے. جھوٹ تو بہرحال ہے. صحیح ہے بالکل. اچھا جو اللہ کی قسم ہے وہ اگر آپ نے جھوٹی کھائی ہے تو وہ گناہگار تو ہے, اس کا کفارہ بھی ہے اس کا؟ نہیں کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم پہ کفارہ نہیں ہوتا, صرف توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کفارہ ہوتا ہے جب آپ مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں یا اس کے جانب میں مخالف کو اختیار کرتے ہیں, اس پر صرف کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اگر جھوٹی قسم کھائی ہے بچے کی تو آپ اور تمہیں بچے کو کچھ ہو جائے گا, امی کی کھائی تو امی کو کچھ ہو جائے گا, وہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو پھر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قصور ماں باپ کریں اور ماں باپ قصور کریں تو اس کا وبال یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی کام کوئی غلط کوئی کرے اور اس کا وبال کوئی اور بھگتے. لیکن یہ ہماری گفتگو کو یہ کہ عمل کا بعض اوقات ایک برا اثر, جیسے باپ اگر کرپشن کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے پورا خاندان فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس طرح کے اثرات آ جائیں تو الگ بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ گناہ ایک کرے خطا ایک کرے اور اللہ تعالیٰ دوسرے کو ایکسیڈنٹ کروا دے یا اس کو وہ کرے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر گھر میں کوئی پالتو جانور ہوں جیسے کتا ہے, بلی ہے, مرغی وغیرہ ہے, اگر یہ مر جائے تو کیا کریں؟ کیا ان کو دفنائیں یا ویسے ہی کچرے وغیرہ پہ پھینک دیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جانوروں کو مطلب اگر تو ایسا ہے کہ آپ کہیں کچرے وغیرہ پہ ڈال دیں اور جیسے یہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں فوراً اٹھا کر لے جائیں گے تو پھر چھوڑ دیں, پھر ضرورت نہیں ہے, پھر وہیں ڈال دیں آپ. اور اگر ایسا اہتمام نہیں ہے, وہ پڑا رہے گا, سڑے گا اور جراثیم پھیلیں گے تو پھر اس کو دفنانے کا اہتمام کیا جائے. لیکن خدا نخواستہ کوئی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں, کہیں ہٹ کر کوئی بھی جگہ کے اوپر گڑھا کھود کر اس کو دفنا دیں, بشرطے کہ وہ دفنانا اللیگل نہ ہو. کیونکہ بعض ایسے مطلب باہر کے ملکوں میں باقاعدہ قانون ہے کہ کوئی اپنے صحن میں یا پارک وغیرہ میں یا اپنے گارڈن میں کوئی چیز ایسے نہیں دفنا سکتا, تو وہاں پر ایسا نہ کیا جائے کہ وہ خود خلاف قانون ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں پر دفنا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم ڈال دیں گے اور پھر فوراً وہ آ کے کے ایم سی والے, ہمارے یہاں کے ایم سی کام کرتی ہے, تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے, تو پھر وہاں پر آپ باہر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں. اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے, نہ کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب لازم آئے گا. 82 اولڈ ہیں, یہ کہتی ہیں کہ پیشاب کی بوتل وغیرہ ان کو لگی ہوئی ہے اور 1-1.5 گھنٹے میں اس کو صاف کرنا ہوتا ہے. نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں اس سے پہلے اس کی صفائی کر لیں اور اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز پڑھیں. فرض کر لیں اس دوران پیشاب وغیرہ اس میں جمع ہو جاتا ہے, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایک شرعی مجبوری ہے. تو لہٰذا آپ تازہ وضو کریں, یعنی پہلے صفائی کر لیں اس کی, پھر تازہ وضو کریں اور نماز سٹارٹ کریں. نماز کے دوران اگر آ جاتے ہیں خطرات وغیرہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اگلی نماز آئے تو پھر اگلی نماز میں ایسا کر لیں. بیسٹ ہے کہ اگر کوئی آسانی سے ہو سکتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس میں بھی اگر فرض کر لیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے,
تو پھر آپ 2-3 نمازیں بھی اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے بدن پہ نجاست ہے کپڑے پر اور اس کو زائل کرنے والی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو وہ اسی کے ساتھ عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. جی پی فنڈ کا جو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. بارہا آپ کو عرض کی کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو یہ آفر کرے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھوائیں، ہم اس کو ایک تجارت میں یوز کریں گے، جتنا اس کا پروفٹ آئے گا اتنا % آپ کا، اتنا % ہمارا، لیکن وہ پروفٹ ہم فوراً نہیں دیں گے، آپ کے اس مال کے ساتھ ملا کے رکھیں گے جو آپ نے انویسٹ کیا ہے یا آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ کیا ہے، اور آخر میں پھر ایک ساتھ دے دیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے اور آفر کی ہے اپنا کچھ پیسہ تنخواہ میں سے کٹوائیں، جب آپ آخر میں ریٹائر وغیرہ ہوں گے تو ہم اس میں اضافہ کر کے پروفٹ ملا کر آپ کو دے دیں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی کوئی قدرت و اختیار نہیں، زبردستی آپ کا پیسہ لے کر رکھ لیا اور کچھ پروفٹ ملا کر بعد میں آپ کو دیں گے. پہلی صورت جو ہے کہ باقاعدہ تجارتی معاہدہ ہو، اس میں بھی آپ کے لیے پروفٹ جائز، اور تیسری صورت جو ہے کہ آپ کی کوئی قدرت و اختیار نہیں، زبردستی آپ کا پیسہ لے کر پروفٹ پھر ملا کے واپس کریں، یہ غصب کی صورت ہے، اور غاصب اگر تھوڑا بہت زیادہ دے تو وہ جائز ہوگا، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز. جو بیچ کی صورت ہے کہ آپ اپنی قدرت و اختیار سے ان کو دیں اور کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو اور پھر وہ اس میں پروفٹ ملا کر دیں، یہ سود بنے گا. قدرت و اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو منع کر دیں، چاہیں تو دے دیں، یہ ہوتا ہے قدرت و اختیار کا مطلب. تو جو بیچ والی صورتحال یہ ناجائز ہوگی. باقی آپ کی زکوٰۃ اس میں ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ کہاں اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ زکوٰۃ آپ کی کہاں استعمال ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ یہ درخواست دیں، اپلیکیشن وغیرہ دیں کہ میری زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہ کی جائے، میں خود اس پر زکوٰۃ میں دوں گا، یا آپ کی اصل سیلری پہ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، جو پروفٹ دیا جا رہا ہے اس میں سے ڈیڈکشن ہو رہی ہے، تو بھی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکوٰۃ علیحدہ دینی ہوگی اپنے مال کے اوپر. اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا. ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے 1 رکعت کا رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں 1 رکعت مزید پڑھ کر اس میں رکوع کریں، سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں؟ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آ گیا مثال کے طور پر تو 1 رکعت میں آپ 2 رکوع کریں گے، ایک پہلے والا رکوع ایک بعد والا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کیونکہ رکوع فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا. اور فرض کر لیں کہ آخری رکعت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکوع کریں، پھر سجدہ کرنا چاہیں کر لیں، ویسے نہ کریں سجدہ، اور رکوع کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 1.25 مہینے تک عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اسے آرام کرایا جاتا ہے. اگر وہ کچن میں چلی جائے تو اس کو ناپاک تصور کرتے ہوئے کچن نہ صرف دھویا جاتا ہے بلکہ دیواروں پہ نیا کلر کروایا جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ نہا کر نارمل زندگی گزارتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے. اگر 1 دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی، عورت نے انتظار کیا، دن بھر میں نہیں آیا اس کو، تو پھر غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا لازم ہوگا. اب اگر 40 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، جتنے بیچ میں دن گزرے ہیں وہ سب کے سب ناپاکی میں ہی شمار ہوں گے. لیکن چونکہ عورت کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک گمان کیا، اس میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا روزے رکھتی ہے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگی. اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے یہ 1-2 دن میں بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار چلتا رہا حتیٰ کہ پورے 40 دن تک چلا، تو یہ 40 دن نفاس ہوگا. اب اگر فرض کر لیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، 10 دن کے اندر یہ نفاس بند ہوا، تو یہ سمجھ لیں اس عورت کی عادت کہلاتی ہے. اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جب پہلا بچہ پیدا ہو، یا جو بھی اور بہنوں کے بھی، جیسے اگر جو پچھلے سال بچہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں کتنے دن نفاس آیا تھا. اب فرض کر لیں اگلے بچے کی پیدائش پر 10 دن جیسے پچھلے بچے کی آیا، یہ 10 دن کراس کر گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے شاید، لیکن وہ چلتے چلتے 40 کو کراس کر گیا. تو اگر عورت کی کوئی عادت پہلے سے معروف، اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی موجود ہو، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن ہے نفاس ہوگا، باقی تمام دن جو ہے وہ بیماری کا خون ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 دن کی نمازیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو ناپاکی کے تھے. لیکن جب 10 دن کے بعد 40 دن کو خون کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ 10 دن صرف نفاس تھا، باقی سب بیماری کا خون تھا، لہٰذا ان تمام دنوں کی نماز قضا کرے گی. ابھی جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ تر یہی کرتی ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے مسئلہ ملا، ان کو اپنے بڑوں سے ملا، علماء سے معلوم کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی. اگر بچی 1 ہفتے میں پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں تم پاک نہیں ہوئی، تم ناپاک ہو، 40 دن تک ناپاک رہیں گی، باقی 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں. اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور
عشاء اور وطر، اس کو مستقل نماز مانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 21 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کریں، یہ کتنی زیادہ نمازوں کے قضا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر 7 دن میں بند ہو گیا تو، اور گناہ کبیرہ اور اس کو حلال اور طیب سمجھنا، ایمان اتنا خطرے میں ہوتا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسی کوئی ہماری خاتون بڑی بوڑھی سن رہی ہیں تو ہمیں الٹا سیدھا سنانے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ عنقریب آپ فوت ہوں گی۔ جس کو آپ نے گناہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی کم علمی میں جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا، اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گھر سے اس بدعت کو باہر نکالیں۔ ایسی بچی کا ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے، یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کر لگ جائے۔ یہ آٹا گون سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، جہاں چلیں گی وہ پاک رہے گا جگہ۔ اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے، اگر اس پہ بلڈ وغیرہ نہیں لگا، وہ لباس بھی پاک کہلائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ خرافات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ میری کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں تمام یہ مسائل موجود ہیں۔